الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری ارسلان رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہماری مخارج کی سیریز چل رہی تھی جو کہ الحمدللہ ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے مخارج والی سیریز نہیں دیکھی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لازمی دیکھ لیں اور مخارج پر مکمل عبور حاصل کر لیں. مخارج آپ کو یاد ہونے چاہیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفات حروف. یاد رکھیے گا کہ تجوید کا جو بیسک جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ سب سے پہلا ہے مخارج کا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سٹیپ ہے صفات کا. یہ دونوں سیکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت قرآن پاک کے درمیان کوئی غلطی نہ ہو، بغیر غلطی کے آپ قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھنا چاہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہے اسی طرح آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مخارج اور صفات یہ دونوں آپ کو آنے چاہیے. اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. تو لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک مخارج والی سیریز نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں. آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حروف کی صفات. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ صفات یہ صفت کی جمع ہے. صفت سنگولر ہے اور صفات پلورل. اوکے، صفت کا جو لغوی معنی ہے ہم اس کے بارے میں آج اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں، اور یہ جاننا ضروری ہے. علم تجوید کے اکارڈنگ جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ صفات کے متعلق وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ صفت کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے حالت یا کیفیت، خوبی، پہچان. اگر ہم عام لفظوں میں بات کریں تو کسی چیز کی وہ خصوصیت یا حالت جس سے پہچانی جائے. علم تجوید کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے: حروف کی وہ کیفیت جو ادائیگی کے وقت ان کو پیش آتی ہے. جب آپ حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ان کو کیفیت درکار ہوتی ہے، جو کیفیت ان کو پیش آتی ہے، جو کہ حروف کی جو حالت ہوتی ہے اس کو صفات کہتے ہیں. جیسا کہ سانس کا بند ہونا، جاری رہنا، آواز کا بند ہونا، جاری رہنا، اسی طرح حروف کا پر ہونا، حروف کا باریک ہونا، تو یہ سب صفات کہلاتی ہیں. یہاں تک آپ کو امید ہے کہ صفات کو متعلق سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم آگے آتے ہیں. صفات کی جو مین اقسام ہے سب سے پہلے وہ دو ہیں: صفات لازمہ، صفات عارضہ. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صفت کا لغوی معنی کیا ہے، اس کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے یہ چیزیں پڑھ دی ہیں تاکہ ہمیں اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو صفات کی دو مین ٹائپس ہیں. سب سے پہلے صفات لازمہ اور دوسری کون سی ہے؟ صفات عارضہ. اب ہم سب سے پہلے صفات لازمہ کے اوپر بات کریں. صفات لازمہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ لازمی طور پر ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے. جیسا کہ امتحان میں آتا ہے نا کہ یہ سوالات کمپلسری ہیں، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو آپ اس پیپر میں پاس نہیں ہو سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صفات لازمہ ہے اگر آپ ادا نہیں کریں گے مطلب ہے کہ آپ کی تلاوت درست نہیں ہو. اب صفات لازمہ کی جو تعریف ہے وہ سن لیا. ایسی صفات لازمہ کن کو کہتے ہیں؟ ایسی صفات جو ادا نہ ہو تو حرف ہی نہ رہے، حرف کی جو ذات ہے وہ متاثر ہو گئی ہے. صفات لازمہ اگر آپ نے ادا نہیں کی ہیں تو جو آپ حرف پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ حرف آپ نے ادا ہی نہیں کیا، وہ حرف نہیں رہا. اب حرف کا نہ رہنا تین طرح کا ہے. اب اس کے لیے مزید ڈیٹیل ہے تاکہ مزید آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے ہے کہ حرف کو کسی حرف سے بدل دینا. اب اس کو ذرا سمجھ لیں، ایک میں اس کی مثال دے کے آگے چلوں گا تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ تا اور تو جب آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ نے پڑھا صراط الذین، آپ جانتے ہیں تو صراط الذین، آپ نے اس کو کیا پڑھا؟ صراط الذین. آپ نے تو کو
تا سے بدل دیا. کیوں؟ آپ نے صفات لازمہ جو ہے نا وہ ادا نہیں کی. نہ اس کے اندر صفت استعلاء دی، نہ وہ آپ نے ادا کی، نہ آپ نے اس کے اندر صفت اتباق کو ادا کیا. یہ جو اس کی مین اس کے اندر جو صفات تھی جن کی وجہ سے یہ تا سے ممتاز ہو رہا تھا، فرق پیدا کرنا تھا اس کے اندر تا اور تو کے اندر. تو اگر آپ نے یہ صفات نہیں پڑھی تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر فرق کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کی یہ بڑی غلطی ہوگی. لحن جلی، لحن جلی کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو آنے والی ایپیسوڈز میں انشاءاللہ بیان کریں گے الگ سے ٹاپک پر. حرف کسی حرف سے بدل جائے، اس کی آپ کو سمجھ میں آگئی ہے. اب آگے ہے دوسرا، حرف کا نہ رہنا 3 طرح کا ہے. حرف سے بدل جائے. نمبر 2 کیا ہے کہ حرف ناقص ادا ہو. اب اس کو بھی میں اسی ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ تا اور تو کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے. تو یہ ایکسٹرا ہیوی ساؤنڈ لائنر ہے، ایکسٹرا سب سے زیادہ بر پڑا جاتا ہے نا، سو بو تو وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ان چاروں کے اندر صفت اتماق پائی جا رہی ہے، صفت استعلاء کیا. اب آپ نے اس کو کم پر کیا، او پر دیا، یا جیسے سو پر دیا، فل اس کو صحیح منہ بھر کے آواز آپ نے اس کے اندر نہیں نکالی، تو آپ نے صفت استعلاء تو ادا کی ہے لیکن آپ نے اس کے اندر صفت اتماق کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ ناقص ادا ہو گیا. یہ بھی آپ نے صفات لازمہ کو چھوڑ دیا. اور تیسرے نمبر پر ہے حرف مخترع ہو جانا. 3 ٹائپس میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کیے. حرف کسی حرف سے بدل جائے، حرف ناقص ادا ہو، اور نمبر 3 حرف مخترع ہو جائے یعنی بگڑ جائے. یعنی جو ایک عربی لب و لہجہ ہے اس کے خلاف آپ نے اس کو پڑھ دیا. جو طریقہ ایک سنت سے ثابت ہے اہل عرب کے ہاں جو ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کو نہیں پڑھا. جیسا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، تا کی آواز میں تھے اس کی آواز اس کو جو ہے نا پیدا کر دیتے ہیں، کاف کے در کھے، اس طرح کی جو ہے نا ساؤنڈ، یعنی اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دینا. تو یہ تینوں طرح کی غلطیاں ہوں گی جب ہم صفات لازمہ کو ادا نہیں کریں گے. جب ہم صفات لازمہ ادا نہیں کریں گے تو ہماری تلاوت درست نہیں ہوگی، من چینج ہو جائے گا. اگر من چینج ہو گیا تو نماز بھی، اگر ہم نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے ہماری نماز بھی فاسد ہو جائے گی. یہ تھی ہم نے سب سے پہلے صفت کا لغوی معنی، اس کی تعریف، پھر اس کی آگے ٹائپس، صفات لازمہ. صفات لازمہ کی جو تعریف تھی اور اس کا جو حکم تھا ہم نے اس کو آپ کے سامنے واضح کیا. دوسری اس کی قسم ہے وہ ہے صفات عارضہ. صفات عارضہ نام سے ظاہر ہے عارضی ہیں، جو کبھی ہیں اور کبھی نہیں ہے. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسی صفات عارضہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، ایسی صفات جو ادا نہ ہو، حرف ہی رہے گا، حرف کی ذات اس سے متاثر نہیں ہوگی. ہاں، بعض صفات ایسی جو چھوڑ دی جائیں، یعنی جو خوبصورتی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، حروف کی خوبصورتی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے بعض قرص کا خوف ہے. آپ صفات عارضہ اگر آپ ادا نہیں کریں گے، آپ کی تلاوت ادا ہو جائے، اس کے اندر حرف کی جو ذات ہے وہ متاثر نہیں ہوگی، معنی چینج نہیں ہوگا. جو ایک بہتر طریقہ تھا، جو ایک افضل طریقہ تھا، یوں کہہ لے کہ جو ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ تجوید و قرات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب ان کی آگے کیٹاگری کی ہے علماء کرام نے کہ بعض فرض کے درجے میں آتے ہیں، بعض واجب کے درجے میں آتے ہیں، بعض سنت اور بعض مستحب کے درجے میں آتے ہیں. تو یہ یہاں پہ علماء کرام نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی ہے کہ اگر ہم صفات لازمہ کی غلطی کریں گے جس سے من میں فساد لازم آئے گا، معنی چینج ہوگا، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. اور ایسی غلطی جس کا تعلق صفات عارضہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اور را کو پر پڑھنا. اگر آپ نے را کو پر نہیں پڑھا تو یہ صفات لازمہ میں نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. اگر آپ سے یہ غلطی ہوگی یا آپ نے را کو پر نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، حرف پر اثر نہیں پڑا. را جو ہے وہ آپ کی تلاوت میں واضح ہو رہا ہے کہ وہ را ہی آپ نے پڑھا، بس اس کو آپ نے پر نہیں کیا، جو کہ ایک بہتر طریقہ تھا، اس کو چھوڑ کے نماز ہو جائے گی. لیکن پھر بھی بعض کو اس کا خوف ہے. کسی بھی ائمہ کرام میں سے تجوید و قرات کے جتنی بھی ائمہ تجوید و قرات ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ اتنی غلطی بھی اس میں کریں. فرض سے لے کر مستحب تک جو چیز ہیں ہم نے اس کو مکمل طریقے سے ادا کرنا ہے. جو افضل طریقہ ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے.
تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ نے یہ جو صفات لازمہ اور صفات اعضا کی تعریف کی صفت کا جو لغوی معنی تھا وہ آپ نے جان لیا ہوگا۔ مزید میں اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ صفات لازمہ کی آگے 2 ٹائپس ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ کا مطلب یعنی اس کے جو اپوزٹ ہے، اس کے مد مقابل میں جو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ متضادہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی ضدیں ہیں۔ مثال کے طور پر ٹوٹل 10 صفات ہیں، ٹھیک ہے، تو 5 صفات ہیں اور 5 ان کی ضدیں ہیں۔ جب آپ 5 یاد کریں گے تو دوسری 5 آپ کو انشاءاللہ کم وقت میں یاد ہو جائے گی۔ ایک صفت آپ یاد کریں گے تو دوسری آپ کو کم وقت میں یاد ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم اس کی ضد کیا ہے؟ جہاد۔ دوسری طرف آئے شدت، یہ ایک صفت ہے تو اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ رخامت۔ اسی طرح استعلال اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے استفال۔ اسی طرح ابتباق، اس کی ضد ہے انفتاح۔ اذلاق، اس کی ضد ہے اسمات۔ تو یہ 5 صفات ہیں اور اس کی 5 ضدیں ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو صفات لازمہ غیر متضادہ انشاءاللہ ہم اس کے اپنے مقام پر بیان کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ نے صفت کا جو لغوی معنی ہے، اس کی تعریف اور پھر آگے جو اس کی ٹائپس ہیں اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ چیز اچھی لگے تو آپ نے اس کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچانا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔